السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محرم کے متعلق اس مہینے کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے نیک اور بد اعمال کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلی نشست میں اور اس سے پچھلی نشست میں 10 محرم کے متعلق چند باتیں بیان کی گئیں، جس میں عاشوراء محرم کے روزے کی تاریخ اور 10 محرم میں کون کون سا کام کیا گیا اور عاشوراء محرم کے روزے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ تو ہمارے معاشرے میں 10 محرم یہ ایک تہوار کے متعلق بھی منایا جاتا ہے۔ اب وہ تہوار کون سا ہے؟ وہ ماتمی تہوار ہے، جس کا اگر سوچا جائے یا دیکھا جائے تو یہ تہوار نہ تو ہماری مذہبی کتابوں میں ہے اور نہ ہی ہمارے مذہب میں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی تعلیم دی ہے۔ تو اب سوال کچھ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے یا اس کو سمجھا کیسے جائے، کیونکہ یہ تو ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کلمات پڑھ کے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اب آگے اس دن کو یا 10 محرم کو ماتمی تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ اور اگر اب دیکھا جائے کہ شہادت یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق تھا، وہ تو ہر ایک صحابی یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ کوئی جنگ کا نام سن لیتا، جہاد کا نام سن لیتا، ان سے پیر ان کے زمین پہ نہیں لگتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سابقون الاولون کوشش کرتے تھے کہ میرا نام سب سے پہلے لکھا جائے جہاد میں جانے کے لیے، اور میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنے ہی صحابہ شہید ہوئے۔ آپ کے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی مبارکہ میں شہید ہوئے، احد کے جنگ میں، اس کے بعد بدر کی جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو بھی ہیں اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، ان کے متعلق کیا آتا ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ان تک پہنچی تو وہ آ گئی اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ اب وہ جب آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو روک رہے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو روک رہے ہیں کہ آپ نے آگے نہیں جانا، آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، بہت برا حال کیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے دیکھنے دو، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نہیں، آپ نہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات آپ نے ہمیں دی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ان تعلیمات پر عمل نہیں کروں گی؟ آپ مجھے ایک مرتبہ جانے دیں، میں دیکھ کے واپس آ جاؤں گی، کچھ بھی نہیں کروں گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دے دی گئی، وہ چلے گئیں دیکھنے کے لیے۔ دیکھ کے کیا کہتی ہیں؟ اللہم اغفر لہ یا رب العالمین، کیا اللہ ان کی بخشش فرما اے تمام جہانوں کے رب، یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ یہاں پر ایک بہت ہی بڑا ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ایک تو رشتہ بھائی کا ہے، دوسرا صحابی رسول ہے، لیکن کیا برداشت اور کیا صبر، اور یہ کس وقت آتا ہے کہ جب تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور رضائی بھائی بھی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ایک عورت ذات ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عورت اور اس کا کوئی قریبی فوت ہو تو اس کو دیکھنے والا ہوتا ہے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے یا کس طرح سے وہ، لیکن اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کیا گیا۔ باقی خواتین بھی، ان کے بھی کئی جو ہیں وہ رشتہ دار فوت ہوئے، لیکن کسی نے بھی کسی بھی قسم کا کوئی نوحہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ اور اگر اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اب یہ میں نے جس طرح کہا کہ تہوار بن چکا ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے، یہ کب بنا اور یہ اس کی تاریخ کیا تھی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس آپ کی زندگی میں اتنے صحابہ شہید ہوئے، کبھی آپ نے جو ہے اس کی تعلیم نہیں دی کہ کوئی شہید ہوا ہے اس کے متعلق اس کا نام بلند کیا جائے، یا اس کے متعلق جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے سوگ منایا جائے، یا ایسے کیا جائے یا ویسے کیا جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم یہ تعلیمات نہیں ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس بات کو ہم سمجھ نہیں رہے؟ اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ ہم ماتم کے طور پہ خاص طور پہ اس مہینے میں کالا لباس پہنتے ہیں، بے شک ایک شوقیہ طور پہ پہن رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی جو شوقیہ طور پہ پہن رہے ہیں۔ بھئی کیوں، کس وجہ سے پہنا جا رہا ہے؟ آپس میں جو ہے وہ ایک مشورہ کر کے پہنا جا رہا ہے، دوسروں کو میسیجز کیے جا رہے ہیں۔ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیوں پہنے جا رہے ہیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ 61 ہجری میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال بعد یہ عمل ہوا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جا چکے تھے، اس کے 50 سال بعد یہ عمل ہوا۔ اس وقت بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا زین العابدین وہ اس وقت موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری ذہن میں جب میری آنکھوں میں وہ وقت آتا ہے جو میں نے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ تو ان کو تعلیمات جو ان کے والد نے دی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی جو صحابہ کرام موجود تھے، تو انہوں نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 50 سال بعد یہ جو کربلا میں جو سارا کچھ ہوا اس کا واقعہ لکھا گیا کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، لیکن کسی کے پاس کوئی بھی مکمل دلیل کسی کے پاس موجود نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ لیکن وہ عمل جو ہے اور یہ ماتم والا کام، اور اس کے بعد جو ہے یہ نوحہ کرنا، ایک دوسرے اپنے آپ کو پیٹنا، یہ ظلم زیادتی کرنا، تو یہ سارا جو ہے یہ اس کے بعد شروع ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بھی 50 سال بعد یہ کام شروع ہوا۔
تو اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ آپ نے کسی صحابی کو دیکھا اس کو کہا کہ چلو کرنے دو، نہ آپ کی کوئی عملی حدیث ہے، نہ آپ کی قولی حدیث ہے، نہ آپ کی کوئی تقریری، لیکن ہم پھر بھی وہ عمل کریں، تو میں یہ کہوں گا کہ ہم حسینی بھی نہیں ہیں، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ طریقہ نہیں سکھایا، یا انہوں نے آگے یہ ہم تک نہیں پہنچایا، یا صحابہ اکرام نے ہم تک اس طرح کی کوئی بات نہیں پہنچائی۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کر لینا چاہیے۔ ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، یا طبی موت فوت ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، کسی کی موت فوت ہوتا ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بس ایک چیز سکھائی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جو شوق کا طریقہ ہے، عورت کے لیے جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، باقی جو ہے وہ 3 دن، اس کے بعد ختم۔ اس کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جو ہم اکثر جو ہے وہ عید کے موقع پر جا کے سب اکٹھے ہوتے ہیں کہ دعا کر لی جائے، یا مختلف موقعوں پر جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ دعا کر لی جائے، اچھی بات ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسے کام سے بچا کے رکھے جو ہمارے اپنے مطابق وہ نیک عمل ہے لیکن قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔